وہاں پر اس کو ٹھیک طریقے سے کامیاب کروں۔ دیکھیں جلسے کی کامیابی یہ نہیں کہ سارے خطیب آئے ہوئے، سارے ناخواں آئے ہوئے، سارے تلاوت کرنے آئے ہوئے، تلاوت کرنے والے، یہ کسی جلسے کی کامیابی نہیں ہے۔ جلسے کی کامیابی یہ ہے سامنے آیا ہوا مجمع بھی، ایک تو ہے کسی کا بہت زیادہ ضروری ایمرجنسی ہے وہ جاتا ہے جائے، یا کوئی آیا ہی 10 قسم کا کوئی بھی جلسہ ہو رہا، اس جلسے کو کامیاب کرنے میں، اس جلسے کے لوگوں کو شروع سے آخر تک جوڑے رکھنے میں جو اہم کردار ہوتا ہے وہ نقیب محفل کا ہوتا ہے، جسے آسان اصطلاح میں اسٹیج سیکریٹری بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی جلسے میں یا پروگرام میں اگر اسٹیج سیکریٹری اچھا نہ ہو اور نقیب محفل اچھا نہ ہو تو تقریباً جتنے بھی اچھے خطیب ہوں، اچھے نعت خواں ہوں، جتنا بھی سننے والا مجمع ہو، تو ایسی محفل کا، ایسے جلسے کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگرچہ نعت خواں دمدار نہ ہو، اسی طریقے سے خطیب دمدار نہ ہو، مجمع سننے کی نیت سے نہ بیٹھا ہو، لیکن اگر نقیب محفل جاندار ہو تو مجمع لازمی سنتا ہے اور شروع سے آخر تک جڑتا بھی ہے۔ تو نقابت یہ خطابت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ خطابت آپ نے ان کی تعریف ابھی تک جان لی ہوگی۔ یہاں آپ کا میرا خیال ہے چوتھی کلاس ہے، چوتھی جمعرات ہے، تو 3 جمعراتوں میں آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ خطابت کیا ہے، خطابت کی اہمیت کیا ہے، خطابت کی ضرورت کیا ہے، اور ہمیں خطابت کیوں سیکھنی چاہیے۔ آج کل کے حالات میں جس طرح آپ کے سامنے سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر موبائل میں بھی کوئی کسی کا بیان، کسی کا انتہائی اہم مسئلہ اگر تھوڑی دیر زیادہ لمبا ہو تو حضرات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، سننے کا دل نہیں کرتا۔ دنیا جلد باز ہو چکی ہے، آسان الفاظ کے اندر پہلے نمبر پر دنیا جلد باز ہو چکی ہے، اور دوسرے نمبر پر دنیا کو رنگینیوں کا شوق ہے۔ اگر آپ آسان سے سادے الفاظ میں بات کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے آرام سکون سے لگے ہوئے، تو مجمع پہلے ہی سو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا کسی کام کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر کوئی اہمیت والی بات بھی کر رہے ہوں، اس کو جاندار طریقے سے کر رہے ہوں، تو لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خطابت سے زیادہ اہمیت والی چیز جو ہے یہ نقابت ہے۔ کہیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے، کوئی نقابت کے لیے آپ کو بلاتا ہے، تو اس کے لیے چند ایک اصول ہیں اور چند ایک طریقہ کار ہیں جو خطباء کے مشاہدے سے اور نقیب محفل کے مشاہدے سے اور جلسوں کے مشاہدوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ خطابت ہو گئی، نقابت ہو گیا، ان کے کوئی ایسے خاص اصول نہیں ہے جو لازمی طور پر مقرر ہوں کہ بھئی یہ بات مقرر ہے اور اسی طرح ہے اور ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں حالات کے اعتبار سے۔ جو ایک خطیب بیٹھا ہے، جو نقیب محفل کھڑا ہے، مجمع کو دیکھ رہا ہے، وہ وہاں دیکھنے کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، اس وقت میں جس کو دعوت دینے لگا ہوں اس کو کس انداز میں بلانا ہے، اور لوگوں کو کون سا انداز اچھا لگے گا، کون سا برا لگے گا۔ اگر مجمع سویا ہوا ہے تو مجھے بھی کس انداز میں بات کرنی ہے، کس طرح مجمع کو جگانا ہے، کس طرح خطیب کے آنے سے پہلے، نعت خواں کے آنے سے پہلے مجھے مجمع کو جگا کر اس اسٹیج کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ سامنے اگر لوگ چل پھر رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو طریقے سے سمجھانا، بتانا کہ یہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لہذا آپ حضرات بیٹھے سنیں۔ تو یہ سارے کام جو ہے یہ نقیب محفل کے ذمے ہوتے ہیں۔
تو خلاصے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس کو منظم طریقے سے مکمل کرنے کے لیے نقیب محفل کے ذمے کچھ چیزیں ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سمجھیں، سب سے پہلے ہم جلسے کی کامیابی کے لیے پورے جلسے کو مختلف امور پر تقسیم کریں گے، اور یہ تقسیم سب سے انتہائی ضروری ہے۔ تقسیم اس طرح ہو کہ سب سے پہلے 4 طرح کی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہو، اور ان 4 طرح کی ذمہ داریوں پر ایک نقیب محفل کی مکمل طریقے سے تیاری موجود ہے۔ پہلی ذمہ داری افتتاحی کلمات ہے، کیونکہ جس وقت نقیب محفل بات شروع کرتا ہے عموماً اس وقت جلسہ منظم نہیں ہوا ہوتا، چہل پہل چل رہی ہوتی ہے، ابھی تک پورے لوگ نہیں آئے ہوتے ہیں، اگر پورے لوگ آئے بھی ہوں تو تقریباً اسٹیج خالی ہوتا ہے، ابھی مہمان نہیں آئے ہوتے ہیں۔ نقیب محفل کا کام سب سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، تلاوت کرنے والے سے بھی پہلے نقیب محفل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ نقیب محفل کی افتتاحی کلمات ہیں، کہ اس کے پاس افتتاح میں ایک اچھا سا ایسا خطبہ ہو کہ یہ جو چہل پہل ہیں ان کے دل و دماغ پر اثر کرے اور وہ آپ کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ اس طریقے کا خطبہ پڑھیں، اس طریقے کا شعر پڑھیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، پھر آپ سب سے پہلے اپنا مقصد بیان کریں۔ آج اس جلسے میں ہم جمع ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ ختم قرآن کی محفل ہے، سیرت رسول کا پروگرام ہے، عظمت صحابہ کے عنوان سے کوئی جلسہ ہے، یا دیگر کوئی عنوان ہے، اس پر آج کا یہ محفل، یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد خطبہ، شعر، ان چیزوں کے بعد اگر آپ خطبہ شعر نہیں بھی پڑھتے تو لازمی بات ہے آپ اگر ڈائریکٹ بات شروع کریں گے تو بات تو پھر بھی آپ کی جاندار ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے جب آپ ایک چیز شروع کر رہے ہیں اولاً تو خطبہ یا بسم اللہ یہ لازمی ہے، یہ آپ کی جاندار ہو۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے شعر پڑھا یا نہیں پڑھا تو سب سے پہلے آپ نے سامعین کو جلسے کا مقصد سمجھانا ہے کہ آپ جو یہاں پر آئے ہو، اگر آپ ابھی سے لے کر آخر تک یہاں پر بیٹھو گے، بات کو سنو گے، تو یہ آپ کا نہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ جب آپ نے اہمیت سمجھا دی اور موضوع بتا دیا، اس موضوع پر حاصل ہونے والے جو ثواب ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر جزا ہے، کچھ حدیث آپ کو معلوم ہے، کچھ آیتیں آپ کو معلوم ہے، یا اگر آپ کو نہیں بھی معلوم، جو عقلاً ایک صحیح بات ہے جو سامعین قبول کریں، کوئی ایسی من گڑت بات نہ ہو، اگر آپ ایسی کوئی بات ان کے سامنے بیان کر دیں، انہیں سمجھ میں آ جائے، تو انشاءاللہ العزیز آخر تک وہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسری ذمہ داری استقبال اور الوداع۔ استقبال اور الوداع، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا ایک آسان سا مطلب ہے کہ آپ جب کسی نعت خواں کو، کسی خطیب کو، کسی تلاوت کرنے والے قاری کو جب آپ دعوت دیتے ہو تو یہ اس کا استقبال ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ تلاوت کر کے، نعت پڑھ کے، خطابت کر کے چلا جاتا ہے تو یہ پھر الوداع ہے۔ تو آپ کے پاس استقبالیہ کلمات بھی اچھے طریقے سے موجود ہونے چاہیے کہ میں نے کسی قاری کو کیسے دعوت دینی ہے، جو نعت خواں آیا ہوا ہے اس کے کیسے تعارف پیش کر کے اس کو دعوت دینی ہے، جو خطیب آیا ہے کس طریقے سے میں نے اس کا تعارف پیش کر کے اس کو دعوت دینی ہے، اور اسی طریقے سے جو نئے حضرات مہمان ساتھ میں جلسے میں آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے جلسہ مقرر کیا، چل رہا ہے، درمیان میں یا اختتام سے تھوڑا سا پہلے مہمان خصوصی آ گیا، اس طرح کے لوگ آ گئے، تو ان کے لیے آپ کے پاس استقبالیہ جو ہے اچھی طریقے سے، اچھے انداز میں آپ کے پاس الفاظ موجود ہونے چاہیے کہ میں جو شخصیت آپ نے بلائی ہے ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے تشریف نکالا، یہاں پر تشریف لائے۔ تو یہ ساری چیزیں استقبال اور الوداع کے اندر آ جاتی ہیں۔ تیسری ذمہ داری متوجہ رکھنا۔ آپ اپنے سے جو سامعین ہیں ان کو کیسے اسٹیج کی طرف متوجہ رکھیں گے؟ اسٹیج کی طرف متوجہ کرنا یہ انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔ آپ کو اگر کسی ادارے والے نے، کسی مدرسے والے نے، کسی جماعت والے نے نقیب محفل مقرر کیا تو بعد میں انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت صرف آ کے بات کر کے جا رہے، لوگوں کو بلا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، مجمع پر اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ وہ آپ سے قسم کے ناراض ہو جائیں گے، یا آئندہ پھر آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کبھی
سوچیں گے بھی نہیں کہ بھئی حضرت نے تو اصل جو کام تھا مجمع کو کنٹرول کرنا، مجمع کو قابو کرنا، وہ کام تو کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے تیسری ذمہ داری جو ہے وہ متوجہ رکھنا ہے۔ استقبال اور الوداع کے جو ایک تیاری ہے نا، اسی کے اندر متوجہ رکھنے والا آپشن بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس استقبالیہ کلمات اچھے ہیں، آپ کے پاس الوداعی کلمات اچھے ہیں، تو لوگ لازماً آپ کی بات سن رہے ہوں گے۔ جو آ رہا ہے آنے، آپ تلاوت کرنے والے کو بلا رہے ہیں، پہلے تھوڑی سی اہمیت سمجھا دیں، تلاوت ہے کیا چیز۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں سننے کے۔ اسی طریقے سے جو پڑھ رہا ہے، یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کا مہمان ہے، آپ لوگ جو سامعین سن رہے ہیں آپ اس کے میزبان ہیں، تو لہٰذا یہاں پر آپ کی میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو غور سے سنیں اور اس پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ کہیں، تاکہ جو یہاں پر تلاوت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اور احسن انداز میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرے، نعت پڑھے، خطیب ہے تو خطابت کرے۔ اس کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا اچھا ذخیرہ ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، آپ جو ہے نا ایک بات کو بار بار دہرا رہے ہیں، یا جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں ساتھ میں سوچ سوچ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ویسے عام بیان ہو جائے گا، یہ نقابت نہیں رہے گی۔ تو الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ چوتھی ذمہ داری جو نقیب محفل کی ہے وہ ہے جاندار اختتام۔ آپ نے شروع میں کیا کیا تھا؟ لوگوں کو مقصد سمجھایا تھا کہ آج ہمارا یہاں پر جلسہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔ اب آخر میں آپ نے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، شروع سے آخر تک یہاں پر موجود رہے، ہماری اور یہاں آنے والی حضرات کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ کو بھی یقیناً فائدہ ہوا ہوگا، انہیں بھی آپ حضرات سے بہت فائدہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں اٹھنا بیٹھنا اپنے بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طریقے سے جو انتظامیہ ہے ان کا شکریہ ادا کرنا کہ جنہوں نے اس محفل کو، اس جلسے کو منعقد کیا، اس کے لیے پوری کوششیں کی، جنہوں نے دعائیں کی، ان سارے لوگوں کو بیچ میں شامل کرنا۔ جو اسٹیج پر آپ کے مہمان لوگ آئے ہیں ان کے لیے اچھے کلمات استعمال کرنا۔ یہ لوگ یہاں پر آئے اور ہمیں اس ادارے والوں کو وقت دیا، یہاں پر آئے، بیٹھے، اپنا قیمتی وقت سے وقت نکالا اور آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے، تو لہٰذا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سارا جو آپ کا جو اختتام ہے نا، یہ جتنا جاندار اور اچھا ہوگا اتنے جانے والے مطمئن ہو کر جائیں گے۔ ایسا نہ ہو آپ کی اختتامی جو کلمات ہیں یہ جاندار نہ ہو، اچھے نہ ہو، جاتے وقت لوگ یوں محسوس کرتے ہوئے جائیں کہ بھئی یہ تو ہم ویسے بس آئے تھے اور چلے گئے۔ دیکھیں اکثر و بیشتر عمومی طور پر جلسہ سننے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ مشاہدہ کرنا، ان سے آپ پوچھ لو آپ جلسے میں گئے، آپ نے جلسہ سنا، جلسے کا مقصد کیا تھا؟ ہر جلسے کا ایک مین مدعا اور نقطہ ہوتا ہے۔ اگر سیرت رسول کا پروگرام ہے تو اس کا مین مدعا اور نقطہ کیا ہے؟ کہ ہم سیرت سیکھیں، سیرت سمجھیں، سیرت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہمارے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور بڑھ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے۔ لیکن اگر آپ نے یہ چیزیں، ان باتوں کی طرف آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، خطیب آیا سیرت پر تقریر کر کے چلا گیا، صحیح ہے، نعت خواں آیا بہترین کر کے نعتیں پڑھ کے چلا گیا، اور کسی نے بھی مقصد نہیں سمجھایا، خاص کر جو ذمہ داری تھی نقیب محفل کی اس نے مقصد نہیں سمجھایا۔ ابھی آپ جب ایک عامی آدمی سے پوچھو گے وہ یہی کہے گا بس سیرت کا پروگرام تھا، بڑا مزہ آیا، صحیح ہے، نعت خواں آیا، بڑا نعت پڑھا، ایمان تازہ ہوا اور جو ہے نا سیرت والا تقریر کر کے چلا گیا۔ لیکن آپ نے اس کو اہم مقصد نہیں سمجھایا کہ سیرت کے محفل کیوں رکھے جاتے ہیں، سیرت کے جلسے کیوں رکھے جاتے ہیں، عظمت صحابہ کا جلسہ ہے جو بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مقاصد کے ساتھ اولاً ابتدائی اور آخر میں آپ کے پاس ایک بہترین ایسے کلمات ہو کہ بیٹھنے والے کو یہ لگے کہ ہم نے یہاں پر بیٹھ کر بہت اچھا کیا، ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا۔ ایک عام مثال کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس نے کسی کو اپنے پاس مزدوری کے لیے بلایا، آپ آ جائیں میرے پاس مزدوری کریں، نوکری کریں، یا دیہڑی ہے یا ماہانہ ہے یا ہفتہ وار حساب ہے یا جو بھی ہے۔ اب وہ آیا، اس نے پورا دن کام کیا، شام کو مزدوری کا وقت ہوا اور اس نے سے دیہڑی اس کو پیک کر دے دی، جا۔ دیہڑی تو پوری دی نا، 1000 1500 2000 جو مقرر پوری دے دی، لیکن لینے والے کو مزہ آیا؟ وہ یہ سوچے گا یار آئندہ میں یہاں پر آ کے میں نے مزدوری نہیں کرنی۔ لیکن دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے، مزدوری پوری ہوئی، اس کو شام کو بٹھایا، پانی وانی پلایا، حضرت ہماری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، آرام سے اس کو ہاتھ میں اس کے پیسے دے دیے، تو وہ خوش ہو کر جائے گا نہیں جائے گا؟ اگرچہ سارا دن وہ تھکا،
اس نے محنت کی، مشقت اٹھائی، لیکن وہ ساری محنت اور مشقت وہیں پیار محبت پہ آ کے ختم ہو گئی۔ لہٰذا جو لوگ آئے انہیں مقصد پتہ ہے یا نہیں ہے، وہ اگر اچھے نیت کے ساتھ آئے ہیں، جلسہ سننا ہے، انہیں ثواب تو مل گیا، دیہڑی تو جو ان کی تھی وہ تو مل گئی، لیکن ساتھ میں جو ایک ان کو دلی قلبی اطمینان تھا، خوشی تھی، وہ نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نقیب محفل کا کام ہے۔ جتنا جاندار اختتام ہوگا، جتنے ابتدا میں مقاصد سمجھائے گا، یہ ساری چیزیں جب سامنے والے کے دل میں ہوں گی تو اس پر بہت مزہ آئے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں کچھ تھوڑے بہت نکات کی طرف، کہ چند ایک نکات ہیں جو اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ایک بہترین اور اچھے طریقے سے اسٹیٹ سیکریٹری کر سکتے ہیں، نقیب محفل بن سکتے ہیں۔ کسی بھی جلسے کو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں جاؤں وہاں پر اس کو ٹھیک طریقے سے کامیاب کروں، دیکھیں جلسے کی کامیابی یہ نہیں کہ سارے خطیب آئے ہوئے، سارے ناخواں آئے ہوئے، سارے تلاوت کرنے آئے ہوئے، تلاوت کرنے والے، یہ کسی جلسے کی کامیابی نہیں ہے۔ جلسے کی کامیابی یہ ہے سامنے آیا ہوا مجمع بھی، ایک تو ہے کسی کا بہت زیادہ ضروری ایمرجنسی ہے وہ جاتا ہے جائے، یا کوئی آیا ہی 10